أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق اللہ العظیم. جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. آیت نمبر 101 سورہ نساء ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی آیت سے ہمارے آج کے درس قرآن کا آغاز ہوگا. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت، قرآن کا شغف اور قرآن کو سیکھنے سکھلانے کی جانب رغبت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا. اے اللہ، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا. ہمارے سینوں کو، ہمارے قلوب کو، ہمارے افکار کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صحیح معنوں میں نور بصیرت عطا فرما دینا. آمین ثم آمین. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو قصر کرنے کا ذکر ہے. قصر کے معنی یہ ہیں کہ جن نمازوں میں فرضوں کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، ان میں 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اگرچہ آیت میں قصر کے لیے خوف کفار بطور شرط مذکور ہے، لیکن خوف کفار کا ذکر بطور حقیقت حال کے تھا، یعنی اس وقت مسلمانوں کے تمام سفر کفار کے خوف سے گھرے ہوئے تھے، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام سفروں میں قصر فرمایا. یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو امن میں ہیں، پھر ہم قصر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کا مجھے تعجب ہوا تھا تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کا صدقہ قبول کر لو. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر آپ کے پیچھے آ جائے اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائیں اور آپ کے ساتھ نماز ادا کریں اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہو. کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جائیں تو وہ آپ پر اچانک دھاوا بول دیں. ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کی، اور اپنے بچاؤ کی چیزوں کے ساتھ لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار
تیار کر رکھی ہے، ان اللہ اعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا رسوا کر دینے والا عذاب۔ یہاں اس آیت میں نماز خوف کا حکم ہے۔ نماز خوف کیا ہے کہ جنگ کا میدان ہے، دشمن سامنے ہے اور نماز کا وقت آ گیا، تو اس وقت نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا، اور اس طریقہ کار کی نماز کو کیا کہا جاتا ہے؟ نماز خوف۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھ دینے والی آیت ہے آج کے دور میں۔ کیوں کہ آج ایک مکتبہ فکر جو ہے وہ یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ جب مرضی پڑھ لو، 5 نمازیں پوری پڑھنی ہے، ان کو اکٹھے کر کے بھی پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مطلب آپ اس بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ یہ کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات کو بھی ساری نمازیں اکٹھی کر کے 5 کی 5 پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے واضح حکم دے دیا کہ مومنوں پر نماز کیسے فرض کی گئی ہے؟ وقت مقررہ پر، یعنی وقت کی پابندی۔ اور وقت کی پابندی کس نے سکھائی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو ہمیں فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کے اوقات بتلائے تھے، اور انہی اوقات کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک حرمین شریفین میں مکہ میں مکرمہ میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، عشاء اور مغرب۔ جو ان دونوں نمازوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے وہ حج کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور اس کی اجازت خاص اوقات میں دی گئی۔ یعنی اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے کہ آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس وقت میں پھر جب ہم فقہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک صورت یہ نظر آتی ہے، اس کی بھی پھر شرطیں ہیں، وہ جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان مسائل کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عام حالات میں نماز آپ بغیر کسی وجہ کے اکٹھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ نماز فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، اور وقت کی جو نمازوں کے اوقات تھے، مقررہ اوقات جن کے تحت نماز فرض کی گئی ہے، مقررہ اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو سکھلا دیے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہی اوقات کے مطابق آج بھی حرمین شریفین میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ بات واضح ہو گئی کہ 5 نمازیں اپنے وقت کی پابندی پر ہی ادا کرنی ہے۔ جو نمازوں کو اکٹھے کرنے کی اجازت ہے مسلمانوں کو، وہ خاص معاملات میں خاص وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آسانی کی گئی ہے، اس کو ہم جب فقہ پڑھتے ہیں تو پھر ان معاملات کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن نارملی اجازت نہیں ہے۔ نارملی ہماری یہ روٹین، وہ خاص اجازتیں ہیں، ان خاص وجوہات کی بنا پر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور پر عام نارمل حالات ہیں تو 5 نمازیں بغیر کسی وجہ کے ہم اپنے اوقات سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ بات یہاں اس آیت سے ہم نے سیکھ لی، اور جب آیت کا ہم پہلا حصہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر چکو، مکمل کر چکو تو اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھیں، اللہ کی یاد ایک تو نماز، اللہ نے کہا ہے نا کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، ایک تو نماز میں ہم نے اللہ کی یاد کی، اس کے علاوہ پھر یہ نہیں ہے کہ نماز ختم ہوگی تو ہم اللہ کو بھلا دیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے کہا مجھے کھڑے یاد کرو، مجھے بیٹھے ہوئے یاد کرو، اپنے پہلوؤں پر، یعنی جب ہم لیٹ گئے تو تب بھی ہمارے دل
اللہ کی یاد میں رہنے چاہیے۔ اور یہ کنڈیشن کب ہمیں نصیب ہوتی ہے؟ جب ہمیں قلبی ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جو ذکر خفی کروانے والے لوگ ہیں، جو ذکر خفی کی بات کرتے ہیں، وہ انہی آیات سے پھر استدلال لیتے ہیں کہ ہر لمحے ہر وقت ہمارا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے جب ہم دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اور جی ہی جی میں ہم اللہ کو یاد کیسے کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس جو ہے وہ پھر ذکر خفی والے کرواتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ کسی لمحے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا۔ اللہ کی یاد ہمارے دلوں کے اندر جب گھر کر جاتی ہے تو پھر دل غافل نہیں ہوتا۔ پھر وہی والی بات ہے کہ دل یار ول تے ہاتھ کار ول، کام انسان سارے کرتا ہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اور جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ اس سزا کا ذکر سورہ زخرف میں آیا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 جب ہم پڑھتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قرین، اور وہ اس کا قرین ہوتا ہے۔ قرین کون ہوتا ہے؟ قرین وہ ہے جو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ہر لمحے کون ہے؟ جس کو ہم ہمزاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے ہمزاد کو قرین بھی کہا ہے۔ اور یہ قرین جو ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا، اب وہ مخلوق جو ہے اگر تو کوئی بندہ ہر لمحے اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے رکھتا ہے، تو پھر وہ قرین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر وہ قرین کمزور ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اور یہ قرین ہمارے اوپر کب حاوی ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھیں تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، نقیض لہو، ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ یہی شیطان جن جو ہمارے ساتھ ہے، جس کو قرین کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے وجود پر قابض ہونے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان کا جو وجود ہے وہ تو اللہ کی یاد سے کیا ہوتا ہے، اتنی تقویت پکڑتا ہے، اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان کے چنگل سے باہر ہوتا ہے، اس کی دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ یہ شیطان اس کے اوپر کب حاوی کیا جاتا ہے؟ اب وہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہے نا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک اس کی روح رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مرہم ہوتا ہے، ایک فرشتہ، نیک فرشتہ ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، جو اس کی ہر وقت حفاظت کرتا رہتا ہے، اور ایک اس کے ساتھ شیطان جن ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں رکھیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں رکھتے ہیں اس وقت تک یہ جو قرین ہے یہ کمزور رہتا ہے، یہ ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ کب مسلط ہونا ہے؟ یہ اس وقت مسلط ہونا ہے جب ہم نے رحمان کی یاد سے پہلو تہی کرنی ہے، جب ہم نے رحمان کی یاد کو فراموش کر دینا، دل میں نہیں بسانا، تو پھر یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر ہمیں بہت ساری روحانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور پھر وہ روحانی بیماریاں بڑھتے بڑھتے جو ہے نا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صرف 5 وقتی نماز پڑھنے کے بعد مومن جو ہے وہ فارغ نہیں ہو جاتا۔ مومن کسی لمحے بھی فارغ نہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ کیا کہا گیا؟ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں کے بل۔ پہلوؤں کے بل کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم لیٹ گئے، ہر لمحہ یاد الہی میں ہم نے مست رہنا ہے، ہم نے اسی کی یاد میں رہنا ہے۔ یاد دلوں میں اس کی گھر کر جائے تو پھر کچھ اور یاد کہاں رہتا ہے۔ اور یہی ہے اصل میں، یہی ایمان کی روح ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسا نہیں کرتے، اس معیار پر پورا نہیں اترتے، تو پھر دوسری طرف انجام سے ہمیں ڈرا دیا گیا، ایسا نہیں کرو کہ جو شیطان تمہارے ساتھ ہے وہ تم پر مسلط ہو جائے گا۔ اور وہ مسلط ہو کے اس کا کیا کام ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وقت ہمیں برانگیختہ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی ہم 36 سے آگے 37 نمبر آیت جو سورہ زخرف کی اس میں دیکھتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیاطین آدمیوں کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں گے کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، پس کیسا برا ساتھی ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے اس کا کیا کام ہے؟ یہ ہر وقت برائی پر ابھارے گا، اور پھر ابھارتے ابھارتے وہ بندے کو کہاں تک
لے گا، جہنم تک لے جائے گا، اور پھر جب وہاں جا کے حقیقت کھلے گی، پردہ آنکھوں سے ہٹے گا، تو پھر انسان کہے گا کاش کہ تمہارے اور میرے درمیان دوری ہوتی، اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ تو یہاں بیس بتا دی گئی کہ انسان کب کوئی بھی شیطان جو ہے نا، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو سکے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کو یہ شیطانی اثر ہو گیا، اس کو جن چمٹ گیا، اس کو یہ ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہوتی ہے، جس کی پاداش میں یہ قرین ہم پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم سستی مت کرو، کمزوری مت دکھاؤ جب تم کسی گروہ کے تعاقب میں ہو۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل ہار کر مت بیٹھ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، یعنی اگر تم ان دشمنوں سے تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک انہوں نے بھی تم سے تکلیف اٹھائی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں جو اللہ کی راہ میں تگ و دو کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، یہاں ان کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دشمن کے پیچھے دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو پھر سستی اور کاہلی نہیں دکھانی، پھر ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے گروہوں کا تعاقب بھی کرنا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، مطلب لڑائی میں تو دونوں لوگ ہی تکلیف میں ہے نا، لیکن اللہ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جو امیدیں تمہیں اللہ سے انہیں نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہمارے اوپر جب بھی کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو ہمیں امید ہوتی ہے اللہ سے کہ اس آزمائش کو اگر ہم نے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا تو اللہ ہمیں بڑا نوازے گا، صبر کا بڑا اجر ہے۔ اور پھر جب ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں تو جو اللہ کی طرف سے ہمیں اجر و ثواب آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، اس دنیا میں پتہ ہے کیا انعام ملتا ہے؟ صبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے۔ یہ بڑا کرم ہوتا ہے صبر کرنے والے پر۔ جب تکلیف میں انسان تڑپتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ درود پڑھتا ہے، اور ایسی کیفیت کے ساتھ وہ درود پڑھتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہات میں وہ آ جاتا ہے۔ پھر تکلیفوں سے نکلنے کے لیے جو انرجی ہمیں ملتی ہے نا، وہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ ساری کی ساری تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں جب ہم آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ جو دکھ اس دنیا میں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ان دکھوں سے وہ گھرانہ گزرا ہے۔ کربلا سے بڑا دکھ کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دکھ ہونا ہے جس سے وہ گھرانہ گزر گیا؟ تو مطلب سارے غم ہیچ ہو جاتے ہیں۔ شب ابی طالب کو دیکھ لیں، کیا غم تھا، کیا غم کا سال تھا، کتنا عرصہ تھا شب ابی طالب میں جب محصور کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، جانوروں کے چمڑے ابال کر کھائے تھے، اور پیاری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سیدہ کونین، چھوٹی ننھی سی بیٹی آقا کے ساتھ، اپنی اولاد کا غم نہیں برداشت ہوتا۔ انسان اپنی جان پہ سختی برداشت کرتا ہے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو آپ دیکھیں ماں باپ تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا میرے رسول اللہ نے۔ تو کیا ہے کہ غم کی گھڑی میں ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں تو سرکار کے گھرانے کی جانب اٹھتی ہیں، اور پھر ہمیں خصوصی ہم پہ کرم ہو جاتا ہے کہ پھر ہمیں اس گھرانے کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بس یہی فرق ہے ایمان والے میں۔ ایمان والا مسلمان مومن جب دکھ میں ہوتا ہے تو وہ دکھوں میں اس کو امید ہوتی ہے اللہ کی، اللہ سے آخرت میں اجر پانے کی، اور اللہ کے کرم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ التفات کی۔ تو لیکن جو کافر ہے اس کے پاس یہ امیدیں نہیں ہیں، تو یہ بہت 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 بڑا کرم ہے مسلمان کے اوپر، الحمدللہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے
تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی مت بنو۔ آیت نمبر 105 کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کے زمانہ نزول میں جانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، مدینہ منورہ میں ہم چلتے ہیں، وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنی ظفر۔ اس قبیلے کا ایک شخص تھا تیمہ بن عبیرق، اس نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کے مکان میں نقب لگا کر کچھ زرہیں اور آٹے کی بوری چوری کر لی اور ایک یہودی زید بن سمین کے ہاں جا کر رکھ آیا۔ صبح ہوئی تو حضرت قتادہ کو جب چوری کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پڑوسی تیمہ سے دریافت کیا۔ اچھا، یہ جو تیمہ تھا یہ ان کا پڑوسی تھا، وہ اپنے ظاہری بات ہے ان کو تھا کہ یہ ساتھ والا گھر ہے، وہ اس کے گھر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے صاف انکار کر دیا اور قسم اٹھائی اور کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ آٹے کی بوری میں چھوٹا سا سوراخ تھا، آٹا گرتا چلا گیا اور وہ اس گرے ہوئے آٹے کے پیچھے چلتے چلتے نشانات پاتے اس یہودی کے گھر تک پہنچ گئے۔ اور جب اس یہودی کے گھر جا کے انہوں نے تقاضا کیا اور سامان جو ہے، جو ان کا گھما ہوا سامان تھا، چوری شدہ جو سامان تھا، اس یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس یہ سامان تیمہ رکھ کے گیا تھا، یہ تیمہ کا سامان ہے، وہ میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا، میں نے چوری نہیں کی۔ اور کئی یہودیوں نے اس کے اس امر کی تصدیق کی۔ تیمہ کے قبیلے والوں نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اب یہ حالات کو ہم نے غور کرنا ہے۔ قبیلہ ہے بنو ظفر، اور بنو ظفر قبیلہ جو ہے ان کا یہ شخص ہے، اس کا نام تیمہ ہے، اور تیمہ جو ہے یہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان اپنے ہمسائے کے گھر سے چوری کر کے سامان جو ہے ایک یہودی کے گھر چھپا دیتا ہے، اور پکڑے جانے پر وہ قسمیں اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہودی جھوٹا ہے اور میں سچا ہوں۔ اچھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اپنی مسلمانی کی وجہ سے بچ جاؤں گا، اور میرے جب یہ مقدمہ جائے گا تو مقدمہ تو میرے نبی کے پاس جائے گا نا، تو میرے نبی یقیناً میرا ساتھ دیں گے۔ مسلمان ہے اور یہودی ہے تو ساتھ تو مسلمان کو ہی مسلمان کا ملے گا نا، تو وہ اس بات پر اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ان کو بھی یہ تھا کہ ہمارے قبیلے کی بے عزتی ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ تیمہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس جھوٹ پر بھی انہوں نے اس وجہ سے اس کا ساتھ دیا کہ وہ ان کے قبیلے کا بندہ ہے، اور معاملہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے۔ اب قبیلے والوں کو بڑا یہ فکر تھا کہ اس سے تو ہمارے پورے قبیلے کی بدنامی ہو جائے گی، اور قبیلے والے جو ہیں وہ اپنا پورا وفد لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ اگر فیصلہ تیمہ کے خلاف ہو گیا تو وہ بیچارہ تو ہلاک ہو جائے گا اور بڑی ذلت و رسوائی ہوگی، اور یہودی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ تو صاف بری ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدمے کو سن کر خاموش تھے، دلائل جو تھے وہ سارے کے سارے جا رہے تھے مسلمان کے حق میں، اور آقا جو ہے ابھی آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، آپ خاموش تھے، تو اس پر یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوتی ہیں، اور نازل ہوتی ہیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کا فیصلہ کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے۔ کس چیز کا فیصلہ کریں؟ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہی دی ہے، آپ کو روشناس کیا ہے، آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو علم و حکمت عطا کی ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، آپ اس کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی مت بنے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ خیانت کس نے کی ہے، خیانت کس نے کی ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اب جب قرآن کا فیصلہ آ گیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے مطابق فیصلہ جو تھا وہ صادر فرمایا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ بخشش طلب کریں، کس کے لیے بخشش طلب کریں؟ مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کریں۔
اچھا، اب یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے کہ فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا، ابھی صرف مقدمہ آیا ہے اور آقا خاموش ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور پھر اللہ کی مہربانی ہے مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا رب العالمین، میرا رب جو بے حد رحیم ہے، رحمان ہے، میرا رب رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، کن کے لیے بخشش طلب کریں؟ جو یہ سب کر رہے ہیں۔ مطلب اگر کتاب، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے انصاف کرو۔ اگر مقدمہ تمہارے پاس آئے اور یہودی اگر حق پر ہے، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ سچا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان ایک طرف ہے اور ایک طرف یہودی ہے، لیکن اگر یہودی سچ پر ہے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جنہوں نے خود اپنی ہی جانوں میں خیانت کی۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں رکھتا جو خیانت کار اور گناہ گار ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا مت کیجیے جو خود اپنی ہی جانوں میں خیانت کرتے ہیں، بے شک یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو گناہ گار بھی ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے۔ اب یہاں اس آیت پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ ان کی طرف سے نہیں جھگڑیں گے جو اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہیں۔ اپنی جان میں خیانت کرنا کیا ہے؟ جب بھی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ کی جان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہمارے پاس امانت ہے، یہ وقت ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ صحت اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہمارے پورے کے پورے اعضاء، یہ باڈی جو اللہ نے ہمیں دی ہے نا، اس باڈی کا پورا کنٹرول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اس باڈی کو جیسے چاہیں ہم اس کو چلا سکتے ہیں، ہم اس باڈی کو چاہیں تو اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کر لیں، ہم اس باڈی کو چاہیں تو اللہ کی نافرمانی میں کر لیں۔ اور جب ہم اللہ کی نافرمانی میں اپنے وجود کو مشغول کرتے ہیں تو اٹ مینز ہم اپنے ساتھ خود ہی اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ بات، یہ نقطہ قابل غور ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اپنی جان کے ساتھ خیانت کرنا کیا ہے۔ اپنی جان کے ساتھ خیانت کرنا یہ ہے کہ ہم جب گناہ کا ارتکاب کریں تو یہ ہمارے اپنے ساتھ ہی خیانت ہے، اور جس نے امانت میں خیانت کی اس کے لیے اللہ اپنے حبیب کو منع فرما رہے ہیں کہ جو خود اپنے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے، جو اپنے رب کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے، اے نبی آپ ان کی طرف سے جھگڑا مت کریں۔ اب یہ دیکھ لیں یہ کتنی امپورٹنٹ آیت، کتنی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جو آئی اوپننگ آیت ہے۔ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھے ہیں کہ آقا ہماری سفارش کریں گے، آقا ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اور آقا ہمیں قیامت کے روز شفاعت کر کے جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ ہم سب کی نگاہیں آقا کی جانب ہیں، اور یقیناً میرے مہربان آقا جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں سے نوازا ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے سفارشیں کریں، لیکن اس سفارش کی بھی پھر اللہ نے قرآن ہی میں حدیں بھی مقرر کر دی ہیں۔ یہاں نبی کریم کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیں، ایسے لوگوں کے لیے مت جھگڑیں جو اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے کہ آقا کی سفارش کے، آقا کی دعاؤں کے، آقا کی کرم نوازیوں کے مستحق اور حقدار کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں۔ ان کو یقیناً
پورے یقین کے ساتھ اس امید پر رہنا ہے کہ آقا بھی ہماری سفارش کریں گے، اور جو خود ہی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے تو اللہ منع کر رہا ہے رسول اللہ کہ آپ ان کے لیے مت جھگڑا کریں، ان کے لیے منع کر دیا گیا۔ تو یہ آئی اوپننگ آیت ہے، آئی اوپننگ آیت ہے، ڈر کے خوف سے لرز کے بڑھنے والی آیت ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ ہمارے نبی کو ہماری سفارش کرنے سے روک دیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ دغا باز گناہ گار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا جو گناہ گار بھی ہے اور دغا باز بھی ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے وقت اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا یعملون محیطا، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ یہاں بنو ظفر کی جو خفیہ میٹنگز وہ کر رہے تھے ان کی طرف اشارہ ہے، اور کوئی بھی منافق کہیں پر بھی جب اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کے لیے خفیہ میٹنگز کرتا تھا، سازشیں کرتا تھا، تو میرا رب وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بارے میں آگاہی دے دیتا تھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ آیت جو ہے یہ رہتی دنیا تک اس چیز کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم کہیں بھی چھپ جائیں، ہم کہیں بھی چھپ جائیں اور چھپ کر ہم اللہ والوں کے خلاف کوئی سازش کریں تو ایسا نہیں ہے کہ میرا رب اس سے آگاہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو بخوبی جانتا ہے، ہماری سوچوں کو جانتا ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے، سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ جب بھی اس کے اپنے خاندان، خونی رشتہ یا قرابت دار یا اپنا قبیلہ، اپنی برادری، کہیں پر بھی اس کو لگتا ہے کہ اب اس کی عزت پر حرف آنے لگا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تن کر کھڑا ہو جاتا ہے، خون کا رشتہ ہو، برادری کا رشتہ ہو یا قبیلے کا رشتہ ہو، انسان جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری عزت اور ناموس بچ جائے، بھلے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہوئے لیکن ہماری عزت پر کوئی حرف، کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور یہی رویہ اختیار کیا تھا اس وقت بنو نذیر قبیلے نے، اور ان کے اس رویے کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں ان آیات میں سرزش کر رہے ہیں کہ ہا انتم، سنتے ہو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، یعنی انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و مباحثہ کیا تھا نا کہ ہمارے اس ساتھی کو چھوڑ دیں، اور اگر اس کو سزا ملی تو پھر یہ جو فیصلہ ہے وہ یہودی کے حق میں ہو جائے گا اور ہم مسلمان ہیں، مطلب اس طرح کی انہوں نے غیر ضروری
فیور تھی جو وہ کر رہے تھے، اور غیر اسلامی روش تھی جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں غیر اسلامی طریقے، اللہ کے رسولوں کے طریقے کو چھوڑ کر تم جو ہے ناجائز اس کی فیور کرو گے، اس کے لیے جھگڑو گے، اور اگر کسی طریقے سے تم اس جھگڑنے میں اس کو عزت دلوانے میں کامیاب بھی ہو گئے سپوز، تو قیامت کے دن تو کوئی بھی سفارش کام نہیں آ سکے گی۔ اس وقت تو جو بھی انسان کے اپنے اعضاء ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے اس کے خلاف، اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کہتا ہے میں نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے کہے گا، اعضاء بولیں گے، گواہی اس کے اپنے نامہ اعمال میں لکھی اس کے سامنے لا دی جائے گی۔ اس وقت تو گناہ اور نافرمانی اور سرکشی اور ناحق فیور، اس چیز کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہاں، تم یہ ہو کہ تم لوگ دنیا کی زندگی میں ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، لیکن اللہ کے سامنے روز قیامت ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت اللہ کا جو روب، اللہ کا جو دبدبہ ایسا ہوگا کہ گناہ گاروں کے دل دہشت کے ساتھ پھٹے جا رہے ہوں گے۔ اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہاں کی وکالت جو ہے نا، یہ تو تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، اور اس لیے کھڑے ہوئے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کی بھی تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو کوئی عمل کرے، سوءً برا، او یا یظلم نفسہ، ظلم کرے اپنے نفس پر، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ خوبصورت آیت ہے۔ اگر کبھی ہم سے کچھ نافرمانی کا کام ہو جائے اور ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا؟ فوری 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 اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے استغفار مانگنی ہے۔ وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے گا، اثمن، گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ، تو بے شک کمایا ہے اس کو، علی نفسہ، اپنی ہی جان پر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ وَمَن یکسب، اور جو کوئی کمائے گا، خطیئۃ، خطا، او اثمن، یا کوئی گناہ، ثم یرمی، پھر تھوپ دے گا اس کو، بہ، بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو بے شک اس نے اٹھا لیا، بہتانا و اثما مبینا، بہتان اور کھلم کھلا گناہ۔ اور جو کوئی شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے تو اس نے بہت بڑا گناہ اٹھایا ہے اور کھلا گناہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص نے چوری کی وہ اپنی چوری جو ہے وہ تھوپنا چاہ رہا تھا اس یہودی کے پاس، اس یہودی کے سر پہ اپنا گناہ ڈالنا چاہ رہا تھا، تو اللہ نے یہاں پر اس کی مذمت کی، اس کا پردہ بھی فاش ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیتیں بھی نازل کی، اگر گناہ ہو گیا تھا تو معافی مانگ لیتے، استغفار کر لیتے اور اپنے جرم کا اقرار کر لیتے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر کیا ہے، پھر اس نے آگے سے آگے اس گناہ میں وہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر کیا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی جو ہے وہ بھی نہیں رکھی، اب وہ کھل کے سامنے آ گیا، اس کا گناہ سرزش بھی کی گئی، گناہ گار بھی ٹھہرا، اور پھر اللہ نے اصول قرآن میں وضع کر دیا کہ اگر گناہ ہو گیا تو معافی مانگنی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر پکڑے گئے ہیں تو اپنے گناہ کا ذمہ کسی اور پر تھوپ کے ہم اپنی عزت بجا کے نکل جائیں، یہ رویہ بہت غلط ہے، اور جو کوئی یہ رویہ اپناتا ہے تو وہ کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب الحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل رحم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھلایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے بے شک۔ اب اسی واقعے کے تناظر میں ہم اس آیت کو دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے سازشیں کر کے اور اپنی زبانی دلائل دے کے وہ کوشش کر رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حق میں کر کے وہ فیصلہ جو ہے اپنے حق میں کروا رہے ہیں، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا اور ان کے پردے فاش ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ آیات جو ہیں ان میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ سکھلاتا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے تھے۔ یہاں یہ آیت ہے جی 113 113 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہاں پر ہمارا الحمدللہ ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں سے کوئی خیر نہیں ہوتی۔ لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، جو اکثر اوقات یہ مل کر سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب یہاں لفظ آیا ہے نجوا، ہم نجوا کے معنی دیکھتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے خالص اور منفرد کر لینا۔ اس مناسبت سے دو آدمی جو دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر باتیں کرتے ہیں ان کو بھی نجوا کہا جاتا ہے۔ سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو خفیہ اجلاس یہ کر رہے ہیں اور ان میں بڑی رازداری کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب باہمی گفتگو جو ہے یہ کرتے، ان سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں، یہ جو شر کر رہے ہیں، اس کا وبال انہی پر پڑے گا۔ ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا جو لوگوں میں صلح کا کام کا حکم کرے۔ اب جو میٹنگز ہوتی ہیں، مل کے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، پلاننگز کی جاتی ہیں، پرانے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، آج بھی یہ ہوتا ہے، اور اگر کٹھے بیٹھے مل کر سازشیں کی جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے کی باتیں کی جائیں، تو اس میں کوئی بھلائی اور کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں، اگر مل بیٹھ کے اللہ کے دین کے کاموں کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے، دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کوئی پلاننگ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ یہاں پر جو نیکی کے کاموں کا ذکر ہوا ہے اس میں کیا ہے، جو کوئی حکم کرے صدقے کا یا نیکی کا یا اصلاح کا اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا، جہاں نیکی میں صدقہ خیرات آ جاتا ہے وہاں پر دو مسلمان بھائی اگر ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو ان میں صلح کروا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور یہ سارے کے سارے کام انسان کس لیے کرتا ہے؟ ہر نیکی انسان کس لیے کرتا ہے؟ مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ذالک ابتغاء مرضات اللہ، یہ کام ہے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے۔ فسوف نؤتیہ، تو ان قریب جلد ہی ہم انہیں نواز دیں گے، ہم انہیں دیں گے اجرا عظیما، ان نیکیوں کا، ان بھلائیوں کا بہت بڑا اجر۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے گا، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
مومنوں کے رستے کے علاوہ نولی ہی ہم پھیر دیں گے اس کو ما تولا جدھر وہ پھر گیا ونصلہ جہنم اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے وساءت مصیرا اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اور جہنم کتنی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی اور جو شخص ہدایت کے باوجود واضح ہو جانے کے یعنی اگر کسی شخص پر ہدایت کی بات واضح ہو گئی اس کو پتہ چل گیا حق اور سچ کیا ہے جان گیا وہ حق سچ کو اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ کرے گا اور ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا یعنی جب اسلام دین ہم تک پہنچ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دو رستے ہیں ایک رستہ ہے ایمان والوں کا رستہ اور ایک رستہ کس کا ہے اللہ کے نافرمانوں کا رستہ اب پتہ چل گیا ایمان دین کیا ہے حق واضح ہو گیا اب یہ سب جاننے کے باوجود اللہ کے نیک بندوں کا رستہ چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کے اللہ کے دشمنوں کے رستوں پر جو چلے گا واضح ہو گیا اب کیا ہے جب دونوں چیزیں واضح ہو گئی ہیں اب اختیار انسان کے اپنے پاس ہے اختیار اپنے پاس ہے اب اس کی مرضی جدھر وہ چلے اب اس کی مرضی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کے رستے پہ چلے تو پھر اللہ کیا کرے گا پھر اللہ اس کو کھینچ کے واپس نہیں لے کے آئے گا اس کی مرضی تھی اس نے خود انتخاب کیا نافرمانوں کی سنگت خود اختیار کی پھر اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا اللہ کہتا ہے پھر اس کو چھوڑ دے گا جدھر اس نے جانا ہے وہ جائے پھر اس کو ڈھیل دے دی جاتی ہے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کریں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوگا یعنی انسان جو ہے یہ بڑا غور طلب بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو نیک لوگ اچھے لگتے ہیں اللہ والے اس کو پیارے لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی باتیں اسے پیاری لگتی ہیں پنجتن پاک کی باتیں اس کو پیاری لگتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام تو لوگوں کے ایمان کا جائزہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی اس بات سے لگتا تھا کسی کا ایمان کیسا ہے کہ جو پنجتن پاک سے محبت کرتا تھا جو علی سے محبت کرتا تھا علی کے ذکر پر جس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا تو صحابہ کرام جو ہے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص ایمان والا ہے اور ایمان کی ایک کسوٹی قیامت تک قائم کر دی گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ پنجتن پاک کا بھی دیوانہ ہوگا اور جب تک پنجتن پاک کی محبت دلوں میں راسخ نہ ہو جائے وہ اپنی محبت کو کامل نہ سمجھے کامل محبت اسی وقت ہوتی ہے جب آقا کے گھرانے سے محبت ہو جائے جب پنجتن پاک سے محبت ہو جائے تو پھر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت راسخ ہوتی ہے تو جب کوئی شخص محبت والوں کو پسند کرنے لگ جاتا ہے اس کو محبت والوں کی سنگت اچھی لگنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیتا ہے اس کو ایسے لوگ ملنے لگ جاتے ہیں اس کو ایسی دوستیاں ملنے لگ جاتی ہیں اس کو ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ خود بخود وہ اس رستے پر چل نکلتا ہے اور جس کو یہ محفلیں بری لگتی ہیں جس کو کوئی سروکار نہیں ہے اور جس کو اللہ کے نافرمان لوگ اچھے لگتے ہیں لہو و لعب کی محفلیں اچھی لگتی ہیں ہنسی ٹھٹھا کھیل سب اس میں وہ موج مستی میں وہ خوش رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ اس کے لیے ادھر کے رستے آسان کرتا ہے پھر اس کو دوست بھی ویسے ملیں گے اس کو سنگتیں بھی ویسے ملیں گی اور پھر وہ اپنی ہی نافرمانی اور سرکشی کے کاموں میں سرگرداں ہوتا چلا جائے گا اور پھر یہ رستہ اس کو ہوتے ہوتے دوزخ تک لے کر جائے گا یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ جو بھی سنگت جیسی سنگت چاہو گے اسی سنگت کا رستہ آسانی اس میں مل جائے گی اگر اللہ والوں کا ساتھ چاہو گے تو اللہ والوں کے راستے میں آسان اللہ کر دے گا اور اگر اللہ کے نافرمانوں کی دوستیاں اچھی لگیں گی وہ لوگ پیارے لگیں گے تو بس پھر ان کا رستہ آسان ہو جائے گا اور پھر ان کے راستے پہ چلنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی نیت کی حفاظت کریں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشیں گے اس کے ساتھ شرک کیا جائے شرک کرنے والے کو اللہ قطعاً معاف نہیں کرتا ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کو چاہے معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا
ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا اس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ شرک کے 3 درجے ہیں، اور شرک کے بارے میں ہم آیت 48 میں ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے ابھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا۔ اللہ قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک، وہ ایک ہے، صرف وہی ہے، اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جہاں اللہ ہے وہاں صرف اللہ ہے، جہاں اللہ ہے وہاں اللہ ہو، اللہ صرف تو جب اللہ کی بات آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ صرف تو، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے، صرف اللہ۔ مسلمان سارا دن 5 نمازیں جب ادا کرتا ہے تو اسی اذان کی پکار کو وہ سنتا ہے، اور وہ خود بھی گواہی دیتا ہے، اس گواہی پر وہ لبیک بھی کہتا ہے۔ اللہ، صرف اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس گناہ کو جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس گناہ کو پھر میرا رب کہتا ہے میں قطعاً معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ وہ جو چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 116، یہاں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ اب تک جتنا ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کریم سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 101، یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب آپ ان میں موجود ہوں اور ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر آپ کے پیچھے آ جائے، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کر اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ اور وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار کر رکھنے میں اس وقت آپ لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جب کہ آپ تکلیف میں ہو، یا بوجہ بارش کے، یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقین اللہ تعالیٰ منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب آپ نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر مت بیٹھ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی جانب حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا مت کیجیے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے اور پوری حکمت والا ہے۔ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی اور پر گناہ تھوپ دے
کسی بے گناہ کے ذمے اپنا گناہ لگا دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری اور وہ کچھ آپ کو سکھلایا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں، بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں بخشے گا۔ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو قطعاً نہیں بخشے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جو قرآن پاک ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو میرا مالک درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آمین ثم آمین۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔